1991 میں ڈاکٹر حنیف فوق صاحب کی زیر نگرانی جامعہ کراچی میں اس مقالے کو شروع کیا گیا اور 12 سال کی محنت کے بعد یہ مقالہ تیار ہوا۔ ڈاکٹر شوکت اللہ جوہر صاحب اس مقالے کی تیاری میں بڑے پرجوش تھے اور ہم نے خود انہیں دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جب ہم ڈاکٹر حنیف فوق صاحب مرحوم کے شاگردوں میں شامل تھے تو وہ کس طریقے سے وہاں بار بار آتے تھے اور اپنا مقالہ جمع کرانے کے لیے مختلف جو ہے مسودات لے کر آتے تھے۔ بہرحال اب ڈاکٹر شوکت اللہ جوہر صاحب کا یہ مقالہ اردو شاعری میں ظرافت نگاری موجود ہے، لیکن خود ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں۔ ان کا حق ایسے ہی ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے خرید کر پڑھیں، اور جب ہم اسے خرید کر پڑھیں گے تو یقیناً اس کا حق ادا ہوگا، کیونکہ کتاب کو اگر خرید کر پڑھا جائے تو اس کتاب کا حق ادا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے خرید کر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں ہم اس کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ جب کسی بھی آپ مصنف کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس کتاب کو بلا کسی قیمت حاصل کر لیے جائے، لیکن ایسا مناسب نہیں ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ ان کتابوں کو قیمت کے ساتھ حاصل کریں۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کتابوں سے متعارف کرایا جائے۔ اس میں کوئی لمبے چوڑے تبصرے تو نہیں ہو سکتے، لیکن کتابوں سے نہ صرف متعارف کرایا جائے بلکہ آپ کو جو ہے وہ ان کتابوں کی طرف ملتفت بھی کیا جائے اور ان کتابوں کو خرید کر پڑھنے کی طرف بھی آپ کو راغب کیا جائے، کیونکہ اگر کتاب خرید کر پڑھی جائے تو اس کا کچھ فائدہ، جو فائدہ ہونا چاہیے مالی فائدہ، وہ اسے کتاب کے مصنف کو بھی ہوتا ہے، ناشر کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ناشر کو فائدہ ہوگا تو مزید کتابیں وہ شائع کرنے کی جانب وہ بڑھے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ اس کا کاروبار ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتابوں کو اس معاشرے میں وقت ملے، ان کی اہمیت ہو، تو آپ اس بات کی کوشش کیجیے کہ کتابیں خرید کر پڑھیں، کیونکہ ہم بہت مہنگے مہنگے لباس خرید لیتے ہیں، ہم مہنگے جو ہے خوشبوئیں خریدتے ہیں، ہم مہنگے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہم روح کی اس غذا کی جانب، جسے کہیں موسیقی کہا گیا لیکن میں کہتا ہوں کتابیں ہیں، تو کتابوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کتاب کی طرف توجہ دی جائے تو کتاب زندہ رہے گی، کتاب زندہ رہے گی تو یہ معاشرہ زندہ رہے گا، یہ تہذیب زندہ رہے گی، یہ ثقافت زندہ رہے گی، تو انسانیت کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔